بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹھی۔ ناظرین، روزانہ آپ کو مختلف خبریں دیتے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے عوام کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں کر دی۔ یہ خوشخبریاں دیتے ہوئے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب عوام کو مایوسی کی لائے اچھی دے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہ بڑے بڑے اعلانات نے مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی عوام کے لیے، امید کی عام شہریوں کے لیے کرن بن گئے، مرجھائے چہروں پر روشن ہو گئے۔ کاش یہ کام جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج قوم سے خطاب کے دوران کیا تھا، 3.5 سال سے اس کو فوکس کرتے تو آج اپوزیشن عدم اعتماد کا نام لینے کی بھی پوزیشن میں نہ ہوتی۔ یاد رکھیں ناظرین، جو لیڈر عام شہریوں کے لیے، ایلیٹ اشرافیہ کے لیے نہیں کام کرتے ہیں، وہ دلوں میں بھی زندہ رہتے ہیں اور حاکموں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس اعلانات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے جو بڑے بڑے اعلانات کیے، جس میں پیٹرول کی کمی، بجلی کی قیمت نہ بڑھانا، انڈسٹری کے لیے، آئی ٹی کے لیے دیگر اعلانات کی بڑی بڑی خوشخبریوں کے بعد افسوس کہ اپوزیشن نے اس کی بھی تعریف کرنا مناسب نہ کی اور اس پر بھی تنقید کی۔ تنقید ہم بھی کرتے ہیں، لیکن تنقید برائے اصلاح۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے پہلی دفعہ ثابت کیا ہے کہ جس عزم کے ساتھ 22 سال انہوں نے جدوجہد کی تھی، آج اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے، اور وزیر اعظم کا یہ عمل آج قوم سے خطاب قابل تحسین ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی پہ بھی ذکر کیا۔ یقیناً جو قومیں اپنے ملکی مفاد میں اپنی پالیسیاں بناتی ہیں وہ دنیا میں بہتر مقام پاتی ہیں، مشکلات تو ٹلتی ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کے آج کے اعلانات نے عام غریب آدمی کے مرجھائے چہروں پر روشنی اور مایوسی کے عالم میں کھوئی ہوئی عوام کو ایک سمت کا تعین کیا، اور امید کرتے ہیں کہ وہ ایسے اعلانات کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کا آج بڑے اعلان میں پیٹرول کی قیمت میں اکٹھے 10 روپے کمی اور بجلی کی قیمت میں 5 روپے کمی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جسے فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم نے اس موقع پر دیگر جو اعلانات کیے، ہر اعلان ایک اعلان سے دوسرا بڑا اعلان ہے، خوشی کی خبر ہے، جس میں عوام کو اب عرصہ دراز بعد وہ وزیر اعظم ملا جس کا انہوں نے انتظار کیا تھا۔ آج ہم کوئی ایسی غلط خبر نہیں دیں گے، صرف عمران خان کے اعلانات آپ کو پہنچائیں گے، کیونکہ اسی اعلانات سے کسی پاپولر لیڈر کو اور خوشی ہوتی ہے اور عوام ایسے لیڈروں کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم اس سلسلے میں پیکا قانون پر بھی نظر ثانی کریں گے۔ یقیناً کسی کے بارے میں خاتون اول قابل احترام، قابل عزت وزیر اعظم، ایز اے پاکستان کے وزیر اعظم، میرے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ کے بھی ہیں، قابل احترام ہیں، ان کے بارے میں نامناسب لفظ کہنا گھٹیا حرکت ہے، لیکن کسی کے بارے میں بھی غلیظ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اب ناظرین، آ جاتے ہیں بڑے بڑے وزیر اعظم نے جو اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کے لیے روزانہ درجنوں کر رہے تھے، نواز شریف شہباز شریف سے، شہباز شریف آصف علی زرداری سے، آصف علی زرداری پرویز لائی سے، پرویز لائی ایم کیو ایم سے، سمیع اللہ کلیم اللہ جو لگے ہوئے تھے، ایسا باؤنسر مارا کہ اپوزیشن کی وکٹیں ایک ہی باؤنسر میں سب گر گئی اور چت کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے اور بجلی کی قیمت میں 5 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کر دیا، اور لوگوں کو اس کے سلسلے میں لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کا پیر کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان اس وقت کیا جب پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر آسمانوں کو چھو رہی ہے، گو کہ وہاں قوت خرید زیادہ ہے، لیکن ان حالات میں IMF کی سخت شرائطوں، امریکہ ناراض ہو، دیگر ملکوں کو قرضے نہ ملے ہو، عوام کے لیے یہ فیصلہ وزیر اعظم کا نہ صرف قابل تحسین بلکہ قابل تعریف اور قابل جرت کا نام ہے۔ ناظرین، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت دنیا کے کئی ممالک سے کم ہے۔ ہم ہر مہینے پیٹرول پر 70 ارب سبسڈی دیتے ہیں،
اگر یہ نہ دے تو پٹرول کی قیمت کم و بیشتر پاکستان میں اس وقت 220 روپے لیٹر ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے بجٹ تک پٹرول اور بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے ہیں لیکن اس کا بوجھ عوام تک، عام شہریوں تک نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے جس سے عمران خان آئے تھے لوگ یہی توقعات عمران خان سے کر رہے تھے، آج انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ اگر کوئی اپوزیشن بھی اچھی کام کرے گی تو ان کی بھی تعریف ہم کریں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پاس اوگرا کی سمری آئی تھی جس میں 10 روپے فی لیٹر پٹرول میں اضافے کی تجویز دی گئی تھی، لیکن میں نے اضافے کی بجائے، جو پاکستان میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ اتنی قیمت کم ہو، وزیر اعظم پاکستان کے اضافے کی بجائے پٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 10 روپے فی لیٹر۔ وزیر اعظم عمران خان نے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے بھی کمال کر دیا۔ آئی ٹی انڈسٹری دنیا میں اس وقت ترقی کے لیے آئی ٹی کی انڈسٹری مین رول ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے مراعات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی اور فری لانسر دونوں کے لیے 100% ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں۔ 100% آئی ٹی انڈسٹری کو ٹیکس چھوٹ دے دی ہے، جس سے پاکستان دنیا میں آئی ٹی میں چھا سکتا ہے، اور اس کے لیے نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اچھے راستے پر گامزن ہوگا۔ آئی ٹی شارٹ اپس میں سرمایہ کاری کے لیے کیپٹل گین ٹیکس پر بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 100% چھوٹ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت اگلے 2 سالوں میں عام شہری غریب آدمی کے لیے 407 ارب روپے کی سبسڈی والے قرضے فراہم کیے جائیں گے، اور یہ قرضے نوجوانوں، کسانوں، کم قیمت مکانوں کے لیے دیے جائیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں مکان بنانا عام شہری کے لیے خواب بھی رہ گیا تھا۔ ایسے قرضوں کا اعلان نہ صرف پاکستان میں غربت کا کمی کرے گا بلکہ خوشحالی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے صنعتوں کے لیے بھی بڑی بڑی مراعات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی سرمایہ کاری پر آمدن کے حوالے سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، اور اس حوالے سے باقی تفصیلات آئندہ چند دنوں میں واضح آ جائے گی، جس سے پاکستان میں کاروبار کو فروغ ملے گا تو لوگوں کی روزگار کو فروغ ملے گا، روزگار کو فروغ ملے گا تو مہنگائی میں کمی آئے گی۔ جس طرح کاروبار آگے جائیں گے اور مہنگائی کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اوورسیئرز پاکستانی سے جو جوائنٹ وینچر کے تحت سرمایہ کاری کریں گے، ان سے 5 سال تک ٹیکس چھوٹ ملے گی۔ اوورسیئرز پاکستانیوں، آپ کے لیے خوشی کی خبر کہ آپ ادھر ایڈونچر کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں تو 5 سال آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ملے گی۔ دنیا میں کسی ملک میں یہ رعایت نہیں دی جاتی۔ ناظرین، وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 80 لاکھ خاندانوں کو احساس پروگرام کے تحت 80 لاکھ خاندانوں کو احساس پروگرام کے تحت ملنے والی رقم 12,000 سے بڑھ کر 14,000 روپے کر دی گئی ہے۔ 12,000 سے بڑھ کر 14,000 روپے کر دی گئی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انٹرنشپ کرنے والے نوجوانوں کو، خصوصاً جو بی اے پاس ہیں، 30,000 ماہانہ اضافہ ملے گا، جس سے نہ صرف بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا بلکہ خوشحالی کا ایک آغاز ہوگا، اور لوگ ٹیکنیکل کام سیکھ کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور دوسروں کو روزگار دینے کی وجہ بنیں گے۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان نے عدالتی کی نظام کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ملک کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، جو کڑوا سچ ہے۔ 40 سال تک کیس چلتے ہیں ملتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر مراد سعید بھی کہا کہ مراد سعید کو پاکستان، اس کے خلاف جو نامناسب گفتگو کی گئی، وہ اب برطانیہ کی عدالتوں میں جانے کا سوچ رہے ہیں۔ کاش پاکستان کے عدالتی نظام میں بھی فوری انصاف کی فراہمی پر عمل ہو سکے۔ اس خواہش کا اظہار 22 کروڑ عوام کی ہی رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مجھے بھی 3 سال تک انصاف نہیں ملا۔ اس موقع پر ناظرین
مجھے لگتا ہے ان کے ایڈوائزروں نے انہیں کچھ مس گائیڈ کیا ہے۔ میں اس تکلیف کے ساتھ ہوں۔ پیکا ترمیم قانون کا دفاع کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین یاد رکھ لیں، کوئی بھی غلیظ زبان کسی کے بارے میں استعمال نہیں کی جانی چاہیے، اور اس کے خلاف صحافی کو سب سے پہلے کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کون کون سی سیاسی جماعتوں نے، کن کنوں نے میڈیا سیل بنا کے جعلی اکاؤنٹ بنایا اور دوسروں کی ماں بہن کی عزت نہیں کرتے۔ دوسروں کی ماں بہن کو گالی وہی دے گا جو اپنی ماں بہن کی عزت نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے اس کو وزیر اعظم پاکستان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ میڈیا نہ ان کا کل دشمن تھا نہ آج دشمن ہے۔ میڈیا کا کام حالات کی عکاسی کرنا ہے۔ آج انہوں نے اچھے اعلانات کیے تو کوئی ان کی بدتعریفی کر ہی نہیں سکتا۔ اس موقع پر انہوں نے بجائے اس کو ختم کرنے کے اور غلاظت پھیلانے والوں کو، اگر وزیر اعظم کہتے ہیں صحافی بلیک میلر ہے، اگر وہ بلیک میلر ہے تو ہم ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں خدا کے واسطے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ کوئی بھی صحافی ہے، کسی کو سپیئر نہ کریں۔ صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر طبقے کو تنقید کرتے ہیں۔ اگر صحافی حرام کھاتا ہے تو اس کو سیاستدانوں سے زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن سب کو گالی کرپشن کہنا مناسب نہیں۔ سیاستدانوں میں بھی اچھے لوگ ہوں گے۔ اس موقع پر ناظرین وزیر اعظم پاکستان نے پیکا قانون کہا کہ 2016 میں بنا تھا، اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ یہ نواز شریف کے دور میں بنا تھا، اس کو کالا قانون قرار دیا تھا، اس کو فراڈ قرار دیا تھا، اور کہا تھا ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ اس کے سخت ترین مخالف تھے، اور اس میں آپ کے سینکڑوں بیانات موجود ہیں، اس میں صرف ترمیم کر رہے ہیں۔ نہیں وزیر اعظم صاحب، آپ کو مس گائیڈ کیا گیا، یہ پڑھے، اس کو صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہم نے خود کا سوشل میڈیا پہ خاتون اول کے خلاف جس نے بات کی اس کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ صحافی ہیں یا کوئی بھی ہے، یا ہر ایک کی کسی بھی خاتون یا مرد کو گالی دینا کسی بھی صورت ناقابل برداشت ہے۔ اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا جاتا کہ آزادی صحافت پر قدغن لگانے کے لیے، لیکن ملک کا جو سربراہ کرپشن نہیں کرتا اور اس کے پیسے باہر نہیں ہوتے تو اس کو آزاد میڈیا سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اچھی بات ہے، آپ کو آزاد صحافت پر ہی توجہ دینی چاہیے اور گندے صحافیوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور جو کہیں بھی ہوتا ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ آج میڈیا پر 70% خبریں ہمارے خلاف ہے، لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وزیر اعظم صاحب، ہاں اگر کوئی صحافی جینون صحافی ہے، حرام نہیں کھاتا، گند نہیں کرتا، تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کے لیے سچ بولتا ہے، اسے کسی کے فرق کرنے سے نہیں پڑتا۔ ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے، ہم جج اور تھانے دار نہیں ہیں۔ لیکن پیکا قانون کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے خلاف جو گند اچھالا جا رہا ہے، وزیر اعظم کے مطابق اس کو روکا جائے۔ ایف آئی اے کے پاس ہزاروں کیسز پڑے ہیں، 96,000 کے قریب کے، تو لیکن عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا۔ یقیناً عدالتی نظام سپیڈ ہونے چاہیے اور کسی کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنے والے کو قرار واقعہ سزا ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دورہ حکومت میں مہنگائی کے اعداد و شمار شیئر کرتے ہوئے کہا کہ شور مچایا جاتا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ عمران خان نے اس موقع پر واشگاف لفظ کو کہنا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ مہنگائی ہے، لیکن یہ مہنگائی پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر کا نتیجہ ہے۔ یقیناً پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر ہے، لیکن نہایت ادب احترام سے وزیر اعظم، باہر قوت خرید آمدن بھی بہت زیادہ ہے، وہاں مزدور کی تنخواہ 2-2.5 لاکھ ہے۔ امریکہ اور یورپ کا اگر ہم نام دیں تو آپ کو اصل فوکس کرنا ہے کہ لوگوں کی آمدن بڑھے۔ مہنگائی ارب پتی آدمی کو کبھی نقصان نہیں دیتی، یہ غریب، بے بس، لاچار لوگ اور کم آمدن والوں کی کمر توڑ دیتی ہے۔ آج کے آپ کے اعلانات قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہیں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کرونا کی وجہ سے اچھی بلی معیشت متاثر ہوئی ہے اور سپلائی لائن متاثر ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مہنگائی آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے موجودہ حکومت کے اقدامات کی تعریفوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سوال کیا کہ کسی ادارے نے پچھلی حکومت کی تعریف کی ہے؟ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کا اعلان سچ ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ مہنگائی کا ٹوٹل ذمہ دار عمران خان صاحب کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ماضی کی لیے ہوئے قرضوں کو سود پر قرض اتارنے کے لیے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے خود ہم سے وعدہ کیا تھا بجلی، پٹرول اور گیس کی قیمتیں کم نہیں، 2 نہیں 1 قانون ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ میڈیا کو اپنے خلاف نہ سمجھیں۔
میڈیا، آپ میڈیا کے بھی وزیر اعظم ہیں، ہر طبقے کے وزیر اعظم ہیں، لیکن وزیر اعظم کے آج اعلانات میں اپوزیشن کے وہ غبارے سے ہوا نکل گئی۔ جہاں وہ مہنگائی کا روزانہ رونا روتے تھے اور سچ کہتے تھے، وہاں وزیر اعظم کے اس اقدام کو اپوزیشن کے لانگ مارچ کو فرق بھی پڑے گا اور انہیں ان کی تعریف بھی کرنا پڑے گی، کیونکہ اب پاکستان میں مہنگائی کبھی واپس نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کے آج اعلان ہے، تاہم اب تک اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی بجائے روزانہ تیزی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ریڈ لائک ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی اہم ملاقات ہوئی۔ 1 to 1 ملاقات میں ملک کی خارجی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی غور مشاورت کی گئی اور اہم ترین فیصلے کیے گئے۔ یقیناً آنے والے دن پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کا یہ اعلان کہ آئندہ بجٹ تک بجلی اور پٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، عوام کو اس کی مبارک، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم آئندہ بھی عام شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تعلیم، صحت، روزگار کے لیے عملی اقدامات کر کے عوام کے دلوں میں جگہ بنائیں گے۔ اپوزیشن سے بھی گزارش ہے کہ وہ حکومت سے اختلاف ضرور کرے لیکن اچھے کاموں کی تعریف کرے۔ اگر اپوزیشن بھی کوئی اچھا کام کرے گی تو صحافی کا کام ہے اس بھی تعریف کرنا۔ ناظرین، آج آپ سب کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ ناظرین، اہم ترین خبر وزیر اعظم پاکستان سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں جہانگیر ترین کا اہم کردار رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جو ابھی تک ابتدائی انفارمیشن آئی ہے، مجھے مکمل نہیں، انہوں نے وزیر اعظم نے ان کی صحت کے بارے میں، کیونکہ سخت ناساز تھی، ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ کیا یہ خیریت دریافت کا فون آئندہ تعاون اور دوستی میں دوبارہ بدلے گا؟ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا تفصیلی خبر آنے تک۔ وزیر اعظم کا جہانگیر ترین کو ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرنا ایک اچھا سٹیپ ہے موجودہ حکومت کے لیے۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ ناظرین، اپنا ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔